اچھا سر، بات یہ ہے کہ ایک آخری میرا بھی سوال ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ ان کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتا، مگر ان کا اصل نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ کیا اس سال یا اگلے سال تک میرا کی شادی ہو جائے گی؟ کوئی اچھا شوہر ان کو مل جائے گا یا نہیں؟ ارے بڑا قومی اہمیت کا سوال ہے، ایسے ہنسو مت۔ ارتضیٰ رباب ہے، ارتضیٰ رباب ہے، اور بڑی کوشش کر رہی ہیں۔ برتھ کیا ہے ان کی؟ ڈیٹ آف برتھ پوچھنی پڑے گی سر، پوچھنی پڑے گی، میں آپ کو بتا دوں نا، ان کی پیدائش ہوئی تھی 1922 میں، سوری 22 نہیں، انہوں نے بولا نہیں منانا اس گل سے۔ آئی تھنک شی از کیپریکارن۔ اچھا جی، شاید سے، لیکن آپ کنفرم کریں گے، وش ہر دی بیسٹ واسطے آپ کنفرم کریں گے جی جی، تو اسے کنفرم یعنی سر میں ایکچولی ان کا رابطہ آپ سے کروا دوں گا، آپ خود ان کو پورا بتا دیجیے گا کہ کیا کریں۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ ارتضیٰ رباب، 12 مئی۔ 12 مئی، ٹھیک ہے، لیکن ڈیٹ آف برتھ اگر غلط ہوگی؟ نہیں نہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس نے خود میسج کیا مجھے۔ بالکل ٹھیک ہے، 12 مئی۔ میں سر اگر یہ 12 مئی کنفرم ہے نا، تو یہ دعا کے ساتھ پریڈکشن ہے جی کہ یہ سال ان کی شادی کا سال ہے۔ آمین آمین، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور لیکن پھر شادی کا سال ہے؟ نہ سر، انج نہ کرو یار، حد ہو گئی۔ نہیں تو ایک دیکھیں، میں تو کورٹ میں وہ مبشر لقمان کے پروگرام کھرا سچ کے چکر میں کورٹ میں مجھے میری گواہی ہوئی جسٹس واجد مناز صاحب کی عدالت میں، آج کل وہ گجراں والا سیشن جج ہے۔ یہ اس شادی کی نوید ہے جدا ولیمہ تو میں کھانا ہے سر میری تو سر وہاں گواہی یہ ہوئی کہ وہ عتیق نامی شخص نے کیس کر رکھا تھا کہ میرے سے نکاح میں ہے، اور مبشر لقمان کے شو میں نوید کے ساتھ ایک نکاح نامہ شو کیا گیا کہ نیو یارک میں اس سے نکاح ہو چکا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں پھر شادی کی میں نے نوید۔ پھر اسی وجہ سے کہا ہے کہ پھر شادی کی۔ سر میری بات سنیے، میں نے بھی آپ کو کہا کہ یہ وہ والی شادی ہے جس کے لیے آپ کو عدالتوں میں نہیں جانا پڑے گا، آپ کو ان کی دعوت ولیمہ میں جانا پڑے گا، بج گج کے ہوئے گی، سمجھ آئی میری گل تھی۔ وہ ایک میری سہیلی سی بیچاری، وہ گئی ایک ایکٹریس تھی، ساری بڑی بڑی ایکٹریس کی شادی ہوئی تو اس کا ولیمہ تھا بہت بڑا، تو بار بار ٹھنڈا سانس لیں، بار بار ٹھنڈا سانس لیں۔ میں کہ کی ہو گیا؟ کہندی بڑی قسمت والی ہے، ساڈے بھی نکاح ہوئے سن بند کمریاں چ، تے کیا سی جے باہر جا کے دسیا تے اسی نکاح نامہ پڑھ دیا۔ اچھا جی سر یہ جو آپ پھر کی بات کر رہے ہیں نا، جی سر، ایسٹرالوجیکلی تقریباً ایک دن میں 3 سات ریپیٹ ہوتی ہیں، جسے ہم وقت خاص کہتے ہیں۔ وہ وقت خاص ایسا ہے کہ جیسے جمعہ مبارک تمام دنوں سے افضل ہے، اسی طرح پلانٹری ٹائم ہے جو ایک دن میں تقریباً 3 ٹائم ریپیٹ ہوتا ہے۔ اور اسی شادی سے ریلیٹڈ بات کروں تو ہر انسان کی زندگی میں یہ ٹائم فریم ہزاروں مرتبہ آتا ہے۔ اگر کوئی اس کیلکولیشن کا ماہر ہے یا اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا کیا ہے، ہم اس توسل سے اپنی بہت سی چیزوں کو جان سکتے ہیں۔ یعنی انسان کے اختیار میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر اس ٹائم میئرمنٹ کو کیلکولیٹ کرنا چاہے یا کر سکتا ہے، تو وہ اس کے ذریعے بہت سی شادیوں کو کر سکتا ہے۔ اور لاسٹ میں جو میرا جی کے اعتبار سے ہے، یہ بیسیکلی ایک تو یہ سال ان کی شادی کا سال ہے، یہ بھی، اور دوسرا ان کو تھوڑی اپنے ڈیسیژن میں اپنے اس پہ تھوڑا سا مضبوط رہنا ہے، کیونکہ ان کے فیصلے میں بہت ساری چیزیں اپ اینڈ ڈاؤنس کا شکار رہ سکتی ہیں۔ یعنی یہ ہم فیصلہ ان کے بہاف پہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو یہ سال اللہ کرے کہ آپ کی بات وہ بالکل ثابت ہو۔ دیکھیں میری بات سنیں، میرا ہے ہماری بہت بڑی اداکارہ ہیں، ہماری دوست بھی ہیں، ہماری بہت قریبی ہیں، اور میں واقعی یہ چاہتا ہوں، اور ہر لڑکی کے لیے چاہتا ہوں کہ اس کو زندگی کے صحیح مقام پہ ایک بہت اچھا شوہر کفیل کے طور پہ ملے، جو اس کو کہے کہ بی بی آؤ میں تمہیں اپنے گھر بٹھاؤں، تمہارا دل کرتا ہے کام کرو یا نہیں کرتا تو نہ کرو کام، مگر میں اب تمہارا ذمہ دار ہوں۔ اس سے بہتر چیز ہو نہیں سکتی۔ اور ہماری جتنی بھی پرفارمنگ آرٹسٹ ہیں، اگر میں کامیاب لوگوں کو دیکھوں تو وہی ہیں جنہوں نے عین نصف النہار مقبولیت کے کسی کا ہاتھ پکڑ کے گھر پہ بیٹھ گئیں۔ کتنی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، اور آج وہ سب سے آسودہ خواتین ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے بھی میرا کے لیے دعا کرنی ہے، اور ان سب بچیوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ جو شادی کرنا چاہتی ہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ ان کے لیے شادی کا خوشی کا موقع لے کر آئے، بے شک پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پھر مگر کچھ ایسیاں بھی نے جڑیاں بد دعائیاں ہوئی نے، مگر کی کیتا جا سکتا ہے۔ نعیم صاحب نے فوراً ایسے نا، خواتین حضرات، میں اس وقت اب دوبارہ ایک دفعہ اپنے فنکاروں کی طرف آؤں گا، اور سب سے پہلے فاریہ